اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ ہمارے اولیاء کرام دو اقسام پر مشتمل ہیں، اولیاء ظاہرین اور اولیاء مستورین۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے اولیاء ظاہرین کو مخلوق خدا کو تلقین کرنا اور اصلاح کرنا ان کے ذمہ لگایا ہے، سو یہ لوگ مخلوق خدا کی ہدایت اور اصلاح کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں، اور اپنے فرائض سے یہ لوگ کبھی غافل نہیں ہوتے، بلکہ دشوار ترین حالات کے سامنے بھی اپنے کام پر مامور رہتے ہیں، اور لوگوں کے قلب کی اصلاح اور تربیت نفوس و تعلیم پہنچاتے رہتے ہیں، اس لیے یہ اہل ارشاد بھی کہلاتے ہیں۔ دوسرا گروہ اولیاء مستورین کا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اولیاء مستورین کے سپرد امور تکوین لگائے ہوئے ہیں۔ یہ ہر وقت پوشیدہ رہ کر مخلوق خدا کی مدد کرتے رہتے ہیں اور مخلوق خدا کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو نعیم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روح زمین پر اللہ تعالیٰ کے ایسے خاص بندے ہوتے ہیں جن کی دعا اور برکت سے اللہ تعالیٰ لوگوں پر رحم فرماتا ہے۔ آسمان سے بارش اور زمین سے فصل وغیرہ ان کی دعا سے اگتی ہے۔ یہ لوگ دنیا کے لیے باعث امن ہیں۔ سامعین کرام، اب انہی اولیاء مستورین میں سے ایک بلند مرتبہ ابدال کا بھی ہے، اور ایسا سمجھ لیں کہ ابدال نظام تکوین کی جان ہے۔ یہ عالم احساس میں جس انسان کی شکل چاہے اختیار کر سکتا ہے، اس کے پاس بہت سی طاقتیں ہوتی ہیں، اور ایسے لوگ جن کے باطن روشن ہیں، یہ ان لوگوں کو پردہ غیب سے پیچھے خبریں بھی دیتے ہیں، پوشیدہ امور سے بعض اوقات پردہ اٹھا دیتے ہیں۔ اور پھر ان میں سے ایسے حضرات بھی ہیں جو تمام کائنات ارضی پر پھرتے رہتے ہیں، پھر انن فنن غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ کچھ لوگوں کو بغیر تعارف کروائے ان کی مشکلات کا حل بتاتے ہیں، ان کے مسائل کا جواب دیتے ہیں، اور جنگلوں، شہروں، پہاڑوں، صحراؤں اور سمندروں میں قیام کرتے ہیں۔ سامعین کرام، ان کے پاس اتنی روحانی پاور ہوتی ہے کہ یہ سیکنڈ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں، چاہے فاصلہ سینکڑوں میلوں کا کیوں نہ ہو، اور یہ چاہیں تو ہزاروں میل دور کسی روحانی شخص سے بذریعہ علم خاص یا کشف کے مخاطب کر سکتے ہیں۔ سامعین کرام، ان کی تعداد کے متعلق اہل علم کی مختلف رائے ہیں، مگر بہت سے اولیاء کرام ایک روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے 40 ابدال بتاتے ہیں۔ شریح بن عبید سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے روبرو اہل شام کا ذکر آیا تو کسی نے کہا کہ اے امیر المومنین، ان پر لعنت کیجئے، تو مولا کائنات نے فرمایا، نہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابدال جو ایک قسم ہے اولیاء اللہ کی شام میں رہتے ہیں، اور وہ 40 آدمی ہوتے ہیں۔ جب کوئی شخص ان میں سے مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرا شخص بدل دیتا ہے۔ ان کی برکت سے بارش ہوتی ہے، اور ان کی برکت سے دشمنوں پر غلبہ ہوتا ہے، اور ان کی برکت سے اہل شام سے عذاب دنیاوی ہٹ جاتا ہے۔ سامعین کرام، اب ان میں سے 6 حضرات جو ابدال ہیں وہ حضرت خضر اور 14 حضرت الیاس کے ماتحت کام بھی کرتے رہتے ہیں۔ انہی میں سے ایک صدر و صدور کے عہدہ جلیل پر فائز بھی ہوتا ہے، اور باقی 3 صدر کے زیر نگران ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، اب 7 ایسے ابدال ہیں جن کی طبیعت، جن کا مزاج، جن کی صفات 7 انبیاء کرام والی پائی جاتی ہیں، اور یہ انہی کی طرح کام کرنے کی کوشش میں سرگردہ رہتے ہیں، اور ان کی سنت کو زندہ و جاوید کرنے میں گامزن رہتے ہیں، اور ان ابدالوں کو اقلیم کہا جاتا ہے۔
سامعین کرام، اقلیم اول کے ابدال قلب ابراہیم علیہ السلام کے تحت کام کرتے ہیں اور ان کا نام عبد الحی ہے۔ اقلیم دوم کے ابدال قلب موسیٰ علیہ السلام کے تحت ہیں اور ان کا نام عبد النعیم ہے۔ اقلیم سوم کے ابدال قلب ہارون علیہ السلام کے تحت کام کرتے ہیں اور ان کا نام عبد المرید ہے۔ اقلیم چہارم کے ابدال حضرت ادریس علیہ السلام کے قلب کے تحت ہیں اور یہ انہی کی طرح کام کرنے میں گامزن رہتے ہیں اور ان کا نام عبد القادر ہے۔ اقلیم پنجم کے ابدال حضرت یوسف علیہ السلام کے تحت ہیں، انہی کی طرح ان میں صفت پائی جاتی ہے، انہی کی طرح یہ کام کرتے ہیں اور ان کا نام جو ہے وہ ہے عبد القدیر۔ اقلیم ششم کے ابدال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قلب کے تحت ہوتے ہیں، انہی کی خوبیاں ان میں پائی جاتی ہیں اور ان کا نام عبد السمیع ہے۔ اقلیم ہفتم کے ابدال قلب آدم علیہ السلام پر ہیں اور ان کا نام عبد البصیر ہے اور ان میں تمام خوبیاں اور صفتیں حضرت آدم والی پائی جاتی ہیں۔ سامعین کرام، یہ ابدال بالکل کسی پر لعنت نہیں بھیجتے، اپنے ماتحتوں کو اذیت نہیں دیتے، ان پر دست درازی نہیں کرتے، انہیں یہ حقیر نہیں جانتے اور خود پر یہ کبھی فوقیت رکھنے والوں سے حسد نہیں کرتے، دنیا کی حرص نہیں کرتے، دکھاوے کی خاموشی اختیار نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے اور اس طرح دکھاوے کی عاجزی بھی یہ لوگ نہیں کرتے، اور سخاوت ان کی فطرت میں شامل ہوتی ہے، اور اللہ کے یہ نیک بندے ہر وقت اللہ کی یاد اور مخلوق خدا کی بھلائی میں مصروف رہتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا کرم خاص فرمائے اور اپنی ذات کا عشق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔